السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں؟ لے کر آ چکی ہوں ایک دن کے انتظار کے بعد آپ کے انتظار کا پھل، یعنی پارس وائلڈ فلاور مین بائی اسمروا مرزا ایپیسوڈ 81۔ تو یہ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ میں بھی آ جاؤں؟ حاتب کی پکار پر پارس نے بابا کے سینے سے سر اٹھایا تو ہاشم نے اپنا ہاتھ حاتب کی طرف بڑھایا، جس سے کہہ رہے ہوں آجا سینے لگ، تمہیں ضرورت ہے کیا اس اجازت کی؟ کم ہیئر۔ پارس اٹھا تو حاتب اداس سا اس کی جگہ بیٹھا۔ وہ ساری باتیں سن چکا تھا، خاص کر مقدام پیلس سے جڑی وہ حقیقت جس کی ہاشم نے اتنے سالوں صفائی دینے کی کوشش نہ کی۔ اب تم بھی مجھے معاف کر دو، میں برا باپ ہوں نا حاتب، لیکن تم بہت اچھے فادر بننا۔ جو غلطیاں میں نے کی کبھی مت دہرانا۔ میری زندگی تم بچوں اور پری کے گرد گھومتی ہے، میرا اور کوئی نہیں۔ میں تمہاری ناراضگی سے برسوں جلا، کیونکہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میں خود کے لیے بھی نہ بخشا جاتا مجرم تھا۔ لیکن اب کبھی مجھ سے منہ مت موڑنا، میں برداشت نہیں کر سکتا ان آنکھوں کی مزید نفرت۔ وہ تڑپ سا گیا۔ نفرت نہیں رہی اب، مت کہیں ایسا۔ ہاں کبھی تھی، قاتل سے نفرت ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس ہر کیفیت سے گزارا جو میں بس سوچ سکتا تھا، مجھے ہر اس درد سے گزارا جو میں بس دیتا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھا بابا، میں علائم کے جدا ہونے پر آدھا مر گیا تھا، سو میرا آدھا دل تڑپتا تھا اور آدھا پتھر ہو گیا تھا، آدھا دماغ چلتا تھا اور آدھا مفلوج تھا۔ آپ نے بہت برا کیا تھا، لیکن میں نے پورا بدلہ لیا، اور اب پلیز میری کسی حرکت پر ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اب کسی چیز کے لیے بلیم نہیں کروں گا، لیکن آپ کو پرومس کرنا ہوگا آپ پری کی آنکھوں میں دوبارہ بیمار ہو کر آنسو نہیں لائیں گے۔ حاتب کی آنکھیں خفیف سی نم تھیں تو پارس بس سکون میں مبتلا تھا۔ اس گھڑی کا 17 سال انتظار کیا تھا، یہ گھڑی بخت اور مراد والی تھی۔ آئی پرومس۔ ہاشم کی آواز بھیگی تو وہ بابا کے سینے لگا۔ شاید اب حاتب کی بھی بس ہو چکی تھی، وہ تھک چکا تھا۔ ہاشم نے دوسری طرف کا ہاتھ پارس کے لیے بڑھایا تو وہ بھی دوسری طرف بیٹھا۔ ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑنے کے ساتھ حاتب کے بالوں کو سہلایا، جو مدت بعد ممی کے بعد بابا کا بیٹا بن گیا تھا۔ سہانا، ابراہیم، امائمہ، روشانی اور پری بھی اندر آئے تو جیسے ایک ہی جگہ خوشیوں کا میلہ سا سج گیا۔ سب کی آنکھوں میں بھیگی تڑپتی خوشی تھی، اور اس ملن کا سب نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ ہاشم کو تو آج گھر جانے کی پرمیشن نہ ملی، مگر باقی سب کو پری اور ہاشم نے مقدام پیلس کو آباد کرنے رات تک بھیجا، اور ان تین پیارے کپلز نے ڈنر باہر کرے ایک ساتھ بہترین وقت گزارا، اور پھر ان کی منزل مقدام پیلس تھا۔ اس انطالیہ کی زمین پر کھڑی سب سے دیدہ زیب اور بیش قیمتی مکان کو آج گھر بننے کی سعادت ملی تھی۔ ہوائیں تک مسکرا رہی تھی، دل آسودہ تھے۔ آہل اپنا لیپ ٹاپ میز پر رکھے کرسی پر بیٹھا کام میں بزی تھا، جب فضا آہستگی سے اس کی ٹانگوں پر بیٹھی آہل کے گلے لگ گئی۔ آہل نے لیپ ٹاپ کی ٹیبل کی سطح سے ذرا پیچھے سرکائے، اپنے ارد گرد ٹانگیں کر کے بیٹھی شزا کو بازوؤں میں بینچ لیا۔ ہو گئی بابا سے بات؟ آہل نے پیار سے پوچھا تو وہ روبرو ہوئی۔ یس، وہ فائنلی میری بات مان کر شادی کر رہے ہیں۔ یاہو! آپ جانتے ہیں آہل، وہ ماما سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی جگہ کسی کو دینے کا سوچ کر ہی آدھے ہو گئے تھے، لیکن میں فائنلی یہ بات ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ ان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کو اب سنبھالے، ان کا سکون بنے۔ اینڈ وہ لیڈی ایک پرنسپل ہیں، بہت ینگ ہیں بھی، اپنے دادا کی پوتی۔ فیملی میں اور کوئی نہیں، ہم اگلی ویکیشن میں جائیں گے نا کراچی، تو تب ان کی شادی فکسڈ کر دی ہے میں نے۔ میں بہت خوش ہوں، اور ہاں، نانوں سے لڑنا بھی ہے جا کر میں نے، جو انہوں نے ماما کے ساتھ کیا بخشوں گی نہیں۔ آہل اس کی ہر بات سنے، کبھی مسکرایا، کبھی شزا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر مبہوت ہو گیا۔ وہ ساتھ پڑھ رہے تھے، آہل کی ہر ضرورت اور خوشی کا خود سے زیادہ خیال رکھنے کے ساتھ وہ شاہ تاج عالم کی فکروں سے بھی دور نہ تھی۔ وہ عائشہ اور بلال سے روز بات کرتی، فشی ڈونا کو مس کرتی۔ آہل اس کی سنگت میں اپنی زندگی کا حسن جی رہا تھا، اور کبھی کبھی ڈر جاتا کہ شزا کی ننھی خوشیوں کو نظر نہ لگے۔ تم سب کرو جس سے دل سکون پائے تمہارا، میں ہر سفر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے جو راحتیں مجھے دی شزا، میں دنگ ہو جاتا ہوں کہ اس کرۂ زمین پر کیا کوئی اتنا سکھی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے جب اپنی خوشیوں پر کھلکھلاتی ہو تو دل چاہتا ہے احتیاطی تدابیر پیچھے کرے تمہیں ماما بنا دوں اپنے بچوں کی۔ وہ جو آہل کے پیارے موہنے چہرے کو مسرور نگاہوں میں بسائے ہوئے تھی، آخری شوق شرارت پر شرما سا گئی۔
आहिल, जब तक आप बिजनेस आइकन नहीं बनते मुझे बस आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। बेबी आया ना तो ये जो हम थोड़ा सा टाइम हमें पढ़ाई के बाद मिलता है ना खत्म हो जाएगा। आशा अम्मी कहती हैं बच्चे के बाद लड़की बस माँ बन जाती है, महबूबा और बीवी नहीं रहती। पर मैं आपकी महबूबा और बीवी होने को बहुत सारा एंजॉय करना चाहती हूँ। शिज़ा की मासूम ख्वाहिशों की फ़हरिस्त पर वो बेखुद सा हुए हँसा। मेरी जान, जैसा तुम चाहोगी वही होगा। मैं मज़ाक करके छेड़ता हूँ, अब इतने पास आ गई हो तो बहक जाऊँ। आहिल ने उसकी रुखसारों पर होंठों को सिरकता छोड़ते कान की लो लबों से छुए जसारती लहजा अपनाया तो फ़ौरन से उसकी गोद से टांगे समेटे उठी। जी नहीं, मुझे अभी असाइनमेंट बनानी है, आप भी अपना काम करें। बहक आप सिर्फ संडे को सकते हैं, वो भी शदीद वाला, सो इस पर गुजारा करना सीखें, वरना मैं खुद मम्मी बनने का मूड बना लूंगी ताकि आपसे बच सकूं। गुड बाय मेरी जान। शिजा ने झुककर उसके होंठों पर झुकते झुकते गाल पर टरहाने सा होंठों को रखा और दुम दबाकर बाल लहराती भागी। जबकि आहिल अपने दिल पर हाथ रखता वहां की स्किप हार्ट बीट के साथ ही काबू करता रह गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप यहाँ मेरे साथ आए। शुक्र है इस घर को लेकर आपकी और हातिब की गलत फहमियाँ दूर हुई, और ना जैसे आपने यहाँ कभी ना आने का फैसला लिया था वो जनाब यहाँ से जाने के इरादों में थे। अब हम सब हमेशा यहीं जमा होंगे ना पारस। पारस चेंज के रूम में आया तो रुशा ने ब्रश वहीं सिंगार मेज पर रख दी। पुरजोश सी पारस के पास आ रुकी, जिसकी नीली आंखों में बेशुमार उन्स और जज्बातियत थी। मेन कर यही होगा अब। जब बाबा ने अपनी सफाई पेश की मुझे अपने अब तक की सोच पर शदीद दुख हुआ। मैं उन्हीं का बेटा होकर उन्हीं की नेचर नहीं समझा। हाँ, इस मामले में कुछ ज्यादा ही संगदिल हो गया। वो धीमा सा मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट के गुलाल उसकी गाल और आंखों तक फैल जाते थे। फिर इस लड़की के संग पारस का पूरा जमाना मुतबस्सम हो जाता था। यही तो आपकी क्वालिटी है, खुद झुक जाना। बस एक बात कहूँ, आप सबसे मिल लिए, आहिल रह गया। क्यों ना हम वापसी पर वेलिंगटन घूमते जाएं, क्या पता मॉस्को में कितने दिन लग जाएं। आहिल को आप मिलना और मैं भी शिजा से किया वादा पूरा कर लूंगी। मॉस्को की सेरेमनी तक इंशाल्लाह वापस पहुंच जाएंगे। मैं ट्रैवलिंग से तप चुकी हूँ। कुछ दिन हम समारा घूम लेंगे। पारस कहते हैं वो बहुत प्यारा शहर है और मेहमान नवाज भी। ये सारे प्लान तरतीब देती वो प्यारी लग रही थी क्योंकि रोशाने का मूड अब तसल्ली से हनीमून चाह रहा था। पारस ने उसके को अपने बाजुओं में लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब तमाम कबाब की हड्डियों से अलग बस मेरे साथ टाइम गुजारना चाहती हो। पारस की गहरी निगाहों और सवाल दोनों पर वो ब्लश करती चेहरा पारस की गर्दन में छुपा गई। हाँ ना, सरमनी के बाद नजफ रहबर और सबील हादी को भी हनीमून ट्रिप्स पर रवाना करें जरा, ताकि इन बेचारों को भी एक दूसरे का वक्त मिले। फिर हम मजे से रशिया घूमेंगे। बेबी भी तो चाहिए ना। वो आखिरी जुमले पर रूबरू हुई। पारस हंसा। इसके लिए घूमना नहीं घुमाना पड़ता है आपके होशो हवास को मेरी जान। पारस के महमूद लहजे में मुस्कुराती सरगोशी पर रोशानी की पलकें सी आंखों पर झुकी। वो तो आपको देखकर ही गूम जाते हैं। आज तो खुश खुश लग रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है नजर उतार लूं आपकी। पारस की खुशी वो खुद थी, पर आज वो बेहद सुकून में था और ये उसकी ज़ात से छलक रहा था। कैसे उतारोगी नज़र? वैसे हमारा कुछ कुछ यहाँ आने से पहले पेंडिंग था। पारस ने उसकी नोज से नोज मस करते मानी हेजी से याद दिलाया। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ। मोहतरमा ने यादाश्त में अच्छे से घुसाया। अपने हक के लिए पीछे रहना वो भी पारस के मामले में से कहाँ आता था। बाय द वे, तुम मुझसे ज़्यादा खुश हो। तुम्हारी खुशी मुझे एक्साइट करती है। पारस की लफ्जी एतराफ़ जब रोशानी की गर्दन की सताइश के साथ वो सुनती तो यहीं पिघल जाती थी, जैसे इस वक्त वो उसके जिस्म की सौंधी महक में गुम बस उसकी गर्दन की तरफ मोहब्बत से होंठों की भरी भरी गुस्ताहियाँ कर रहा था। यार, आप मेरी गर्दन को रेड मत करना, अपनी फेवरेट बेस नहीं लाई साथ। रोशानी ने गर्दन की जिल्सक महसूस करने पर पारस को डांटा। जनाब, अपना मनपसंद मशगला छोड़े, सामने होकर घूरे। तुम्हारी बेस की ऐसी की तैसी, शर्म करो, मेरे प्यार को किस जालिम तरीके से छुपा देती हो। पारस की गोरी पर वो जल्दी से उसकी गर्दन में घुसी। अब बताएं, मैं भी करूं प्यार और छुपाने की परमिशन भी ना दूंगी। वो रुककर धमकी दे रही थी। तभी पारस ने इस चालाक मिसेस को जल्दी से बाजुओं में उठाया। तुम खतरनाक हो रही हो, तुम्हारे मुकम्मल होश उड़ाने पड़ेंगे, तभी मैं अपनी गर्दन बचा सकता हूँ। रोशाने ने हंसते हुए बाजू पारस की गर्दन में बांधे, जो इसलिए मैट्रेस की तरफ बढ़ा। अपनी गर्दन की फिक्र है, अपनी नहीं फिक्र। पारस ने इसे बहुत आराम से तकिए पर सर रखे लिटाया और उससे पहले उसकी गाल चूमता रोशाने की छेड़खानी पर रुका और वापस उठे रोशाने के पैरों की तरफ आया।
تمہارے قریب مجھے اپنی فکر نہیں رہتی، شفا ہو تم میری۔ پارس نے جھک کر اس کے پیر سے ہیل کی سٹرپس کھولتے اتار کر نیچے پھینکی اور اس کے پیر کے تلوے کا جائزہ لیے مطمئن ہوا، کیونکہ پاؤں اب بہت بہتر تھے۔ دوسری ہیل بھی اتاری اور اس کا پیر محبت سے چوما۔ روشانی کی آنکھیں ہمیشہ اس پر بھیگ جاتی تھی۔ پارس، آپ یہ مت کیا کریں۔ وہ اس کے پیر کو واپس رکھتا اس کی طرف آیا اور اپنی شرٹ کے بٹنز کھولنے کے بیچ روحان سی ہوئے جل پری کو بہکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اوکے نہیں کرتا۔ پارس نے کھلے بٹن پوری چالاکی سے واپس بند کرنے چاہے ہی جب وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ کھینچ گئی، جس سبب پارس اس کے پہلو میں ہی آ بیٹھا۔ اس کا نہیں کہا، کتنی جلدی ہوتی ہے نا مجھ سے بھاگنے کی، نکمے کہیں کے۔ روشانے نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے خود ہی شرٹ اتاری، تو ایک بار تو وہ اسے یوں ہمیشہ دیکھ کر ہامتی ضرور تھی۔ اس کا بینڈیج اب تک موجود تھا، پر زخم کا درد جا چکا تھا۔ روشانے نے اس کی ابری رگوں والی بازوؤں پر اپنی ہتھیلیوں کو پھیرتے جب پارس سے نظریں ملائی تو پارس اس پر جھکی اس کو میٹرس سے، جبکہ اس کا سر تکیے سے لگا گیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر موجود معمولی وزن سے ہی بوکھلائی تو پارس مسکرایا۔ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، تم میری تپش سے جل بھی سکتی ہو۔ پارس نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے، دوسرے ہاتھ کو اپنی طرح بہکنے کی آزادی دی جو روشانی کے وجود کے حصوں سے ہوتا، اس کی بازو سے سرکتا، اس کے ہاتھ تک جاتے انگلیوں میں انگلیاں جما گیا۔ وہ اب بھی شرمگی مسکرا رہی تھی، اب کندن بن گئی، جلنے کا سٹیپ ہو چکا۔ وہ پارس کے سامنے دگنی بے باک تھی۔ پارس اس سے پہلے دیوانگی برے موڈ میں آتا۔ فون رنگ ہونے پر دونوں خمار سے نکلے اور مسکرائے۔ اس ٹائم کس کی جرت آپ کو کال کرنے کی؟ وائبروچ کا گوری، ایک ہی ہے مجھے اتنی رات کال کرنے والا۔ سوری میری جان، ایک پانی لے لو۔ روشانی کی خوشبو ذرا جذباتی چراتا وہ اس پر سے ہٹے اٹھ بیٹھا تو حسب توقع آبیل کی کال پر مسکرایا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھتی پارس کے کندھے سے لپٹی پیچھے ہی اٹکی۔ ہاں، ان کو چین نہیں ہے کباب کے ہڈے۔ روشانے نے جیلس ہوتے لقمہ دیا، جس پر پارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کال ریسیو کی گئی اور کال سنتے ہی آبیل کی جانب سے جو سننے کو ملا، اس نے پارس کی خوشی کا لیول ہی بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ، میں اپنی خوشی بتا نہیں سکتا آبیل، موہنی کا کیا رد عمل رہا؟ پارس نے اخیر بے چینی سے پوچھا، جہاں دوسری جانب آبیل لیپ ٹاپ کھولے کاؤچ پر بیٹھا تھا اور موہنی اس ٹھنڈ میں بیبی والی دھمکی لگا کر آئس کریم ٹھوسنے کے ساتھ کوئی فنی مووی اکیلی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ شی از ویری ہیپی۔ اور تمہیں پتا ہے مما 5 سال سے مسلم ہو چکی ہیں۔ میرا موئے موئے کر دیا انہوں نے، جبکہ موہنی کا اتنا کول رد عمل تھا کہ میں بہت زیادہ ریلیکس ہوں۔ آبیل کے لہجے سے ٹپکتی خوشی بے حد حسین تھی۔ آنٹی پرو نکلی بہت زبردست، میں بہت خوش ہوں، اتنا کہ بتا نہیں سکتا۔ پارس کی آواز میں جذب سا امڈا۔ روشانے اب بھی اس کے عقب سے کندھوں سے جھولی فون سے کان لگائے باتیں سن رہی تھی تو وہ بھی مسکرائی۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہو سکتی تھی۔ اگر بابی آس پاس نہیں تو میں تمہیں آئی لو یو کہہ دوں۔ آبیل نے روشانی کی موجودگی بھانپ لی، تبھی جان کر چھیڑا، میں یہی ہوں آبیل بھائی، سوچیے گا بھی مت۔ آبیل تو ہنسا ہی، پارس نے بھی اس لڑکی کو دبوچ کر ایک ہی جھٹکے سے پکڑ کر اپنی گود میں منتقل کرتے قابو کیا۔ اوکے باس، چلنے لگتا ہے نازک وقت کال کر دی، بائے بائے۔ آبیل نے ہنس کر کال کاٹی تو روشانی جو چیخ دبا رہی تھی دبانی ترک کی تو پارس نے اسے پکڑ کر آدھا نیچے زمین کی طرف لٹکایا۔ تم نے سدھرنا ہے یا نہیں؟ روشانی کا سر بالکل فرش سے لگ رہا تھا، جبکہ وہ پارس کو گرنے کے ڈر سے دبوچے ہنس رہی تھی۔ کیا رونے والی تھی سمجھ نہ آیا۔ نہیں پارس، گر جاؤں گی، اچھا نہیں کرتی تنگ۔ روشانی کی توبہ پر پارس نے اسے واپس اوپر کیا تو وہ شرارت پر آمادہ ہنستی پارس کی گردن میں فوراً بازو پر ہو گئی۔ تم کوسے قضا سے بھی رنگین لڑکی ہو روشانے، میں تمہارے ہر رنگ پر الگ نوعیت کا قربان۔ پارس نے اس کے ہاتھ کو گردن سے ہٹاتے بے حد چاہت سے چوما تو وہ جذباتی ہوتی پھر سے پارس کے گلے لگتی، اس میں سمٹ گئی اور پارس نے اسے یوں ہی لیے پیچھے کو گر جاتے دونوں بازو اس اپسرا کے گرد یوں بچے جیسے کبھی بھی اب خود سے دور ہونے نہیں دے گا۔ دوسری طرف آبیل کو ہنستا مسکراتا دیکھے موہنی میٹر سے لحاف پرے کرتی آئس کریم باؤل اٹھائے ہی اٹھ کر پاس آئی اور اس سے پہلے آبیل کے لیپ ٹاپ پر بیٹھتی آبیل نے جلدی سے پرے کیا، اب اس آئس کریم کے ساتھ ہی رومانس کرو، میرے پاس کیوں آ رہی ہو؟ آبیل نے فوراً سے منہ پھلایا، جس پر موہنی نے 1 سپون زبردستی آبیل کے منہ میں گھسائی اور آبیل کو اسٹرابیری فلیور سب سے برا لگتا تھا اور یہ لڑکی کھا بھی وہی رہی تھی۔ اف موہنی، کتنا گندا فلیور ہے، دل چاہ رہا ہے باؤل تمہارے بالوں میں الٹ دوں۔ آبیل کے منہ بگاڑنے پر موہنی کتنی دیر ہنستی چلی گئی۔ خبردار میرے اور میرے بیبی کی انجوائمنٹ کو کچھ کہا،
آپ کو پتا ہے نا یہ الٹی سیدھی چیزیں وہی کھانے کو اکسا رہا ہے۔ موہنی نے اپنے کرتوت فوراً بچے پر ڈالے جو بھی اگا ہی تھا۔ مظلوم بیچارہ ابھی سے اماں جان کے الزام سہ رہا تھا۔ بس کر دو موہنی، وہ بھی ایک چھوٹا سا بے جان بال ہے، اس نے ابھی کوئی اکسانے کی کوشش سوچی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ساری الٹی حرکتیں تمہاری اپنی ہیں۔ آبیل نے احتجاج کیا، اب کوئی تو بیبی کے حق میں ہونا چاہیے۔ ہم آئے بڑے بیبی کے طرفدار۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میری پسند کی ہر چیز کھانے کی عادت ڈالیں۔ 1 بائٹ پلیز۔ موہنی تو دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ آبیل نے بیچارگی سے آئس کریم بائٹ کو دیکھا، مگر پھر اپنے فیورٹ فلیور کی طرف چالاکی سے بڑھتے موہنی سے آئس کریم باؤل کھینچ کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ آبیل اس کی زبان پر جو قفل لگا چکا تھا، اب موہنی کو بھی کہاں باتا آئس کریم کا فلیور۔ وہ بالکل گلابی موم کی گڈی ہو گئی۔ آبیل کی استحقاق بری نظریں فاصلہ بنا کر بھی اس کے ہونٹوں پر ٹکی تھی۔ میرا فیورٹ فلیور تم ہو کریمی، تم نے ہمارے بیبی کا نام سوچا؟ آبیل کے سوال پر وہ ذرا گھبراہٹ سے نکلی، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی دور ہو کر بھی آبیل کا لمس انجوائے کرتی، مسکرا کر آبیل کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملا گئی۔ نو، اور آپ نے؟ وہ متجسس تھی۔ یس، اگر بیٹا ہوا تو اسلان آبیل، اور اگر بیٹی ہوئی تو روحا آبیل۔ کیسے ہیں؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ واؤ، یہ دونوں بہت حسین ہیں، اور اگر دونوں ہو گئے؟ وہ تھوڑی گھبرائی۔ بس ایک ہی بیبی چاہیے مجھے تم سے۔ اس کے بعد تمہارا ایک ٹریٹمنٹ ہوگا، چھوٹا سا آپریٹ، اور پھر تم کبھی پریگننٹ نہیں ہوگی۔ عابل نے اس کے بال سہلاتے پیار سے بتایا تو وہ حیران مسکرائی۔ مطلب وہ والا پاس آنے سے بھی نہیں؟ موہنی یہ سوال کرتے تھوڑی ڈری۔ یس، وہ والا پاس آنے سے بھی نہیں۔ بائی دا وے، یہ وہ والا پاس کیا ہوتا ہے؟ عابل کو اس کی یہ معصوم حرکتیں بہکانے میں لمحہ لگاتی تھی۔ موہنی کو اب خطرہ لگا کیونکہ اس جن کے پاس آ گئی، اچھا بھلا کام کر رہا تھا۔ آپ چھوٹے بیبی مت بنے، سب پتا ہے آپ کو۔ وہ آبیل سے چہرہ چھپانے کی کوشش میں تھی پر کامیاب نہ ہوئی۔ بس یہ پریگنینسی ٹائم ایسے ہی مسکراتے گزر جائے تمہارا۔ میں بہت فکر مند ہوں، کوئی پین تو نہیں کہیں بھی، پیٹ یا کمر یا کسی پرائیویٹ جگہ میں؟ دیکھو موہنی، ذرا بھی کہیں پین ہو مجھ سے مت چھپانا، کیونکہ بیبی سے زیادہ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ وہ آبیل کو چہرہ اٹھائے دیکھتی ہی چلی گئی۔ کب کوئی اتنا حساس ہوا کرتا ہے کہ ہر درد کی خبر لیتا ہو؟ ابھی تک تو کہیں نہیں، بس سر چکراتا ہے۔ ہجرا نے کہا تھا یہ نارمل ہے۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے عام ممیز کی طرح وامٹنگ نہیں ہوگی، کیونکہ میں جو بلڈ سرکولیشن کے لیے ٹیبلٹ لیتی ہوں نا، وہ مجھے اس سے نجات دے گی۔ دیکھیں آبیل، کتنی آسانیاں مل رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہمارا بیبی بہت لکی ہوگا، خود اپنے لیے بھی اور آپ کی موہنی کے لیے بھی۔ آبیل نے اس کے ایک حرف کے ساتھ آمین اور قبولیت کی دعا باندھی، بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ اللہ ہماری اپنی طرف ہجرت قبول کرے اور ہمیں اس بچے کا سکھ دکھائے۔ میں بھی محسوس کر رہا ہوں جیسے یہ تمہاری زندگی بڑھانے کا وسیلہ بننے والا ہے، اور ویسے بھی تمہاری ہر تکلیف میری ہے، میں تمہیں سائے سے بھی قریب ملوں گا ہمیشہ۔ آبیل نے اس کے ہاتھ کو چوما، پھر اپنی رخسار سے وہ گرم ہتھیلی جوڑی۔ موہنی سے بولا نہ گیا، بس وہ سر ہلا کر آبیل کی گال سے گال جوڑے ساتھ جا لگی۔ آبیل، مجھے بیبی بوائے چاہیے، اب دعا کریں گے؟ پھر ہم اسلان آبیل کے لیے پارس اور روشانے پیا کی بیٹی لائیں گے۔ موہنی نے گلے لگے ہی فرمائش کی تو آبیل مسکرایا۔ اتنی دور کی ابھی سے مت سوچو، بیٹی ہو یا بیٹا بس ٹھیک ہو، ہم دو کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے اس دنیا میں۔ وہ آبیل کی ڈر بانپ گئی تبھی مسکرائی۔ اس پر مسلمان کیا کہتے ہیں آبیل؟ وہ ذرا پیچھے ہٹی۔ آمین۔ آبیل نے پھر سے اس کا ماتھا سودگی سے چومتے بتایا۔ آمین، آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ وہ روبرو ہوئی پر پھر اچانک آبیل پر پیار آیا۔ تبھی آپ کا ہمارے بنا گزارا نہیں ہوتا۔ آبیل نے اس کی خواہش سمجھ کر سانسیں چومی۔ نہیں، میرا آپ کے بنا گزارا نہ ہونے کا تعلق آپ کے اس دل سے ہے جس میں موہنی بستی ہے۔ آبیل نے اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھے تو وہ گدگدائی، اپنا ہاتھ آبیل کے سینے پر رکھا۔ میں آپ کو پیار کر لوں نیند آنے تک؟ موہنی کا دل ذرا سی عنایت سے نہیں بھرا تھا۔ کر لو، لیکن خیال رکھنا مجھے پیار آیا تو تم سہ نہیں پاؤ گی، تو شدت میری برداشت کے مطابق رکھنا۔ آبیل کا جواب اس کی طرح آگ سا موہنی سے لپٹا تھا، جبکہ وہ خود پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے پیار کی شدتیں آبیل کے لیے قابو رکھنے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ آبیل، آپ ہمیشہ میرے خواصوں پر حاوی رہتے ہیں، میں آپ کو سوچتی بھی رومانٹک سا ہوں۔ اب مجھے شمو آ گئی، پلیز ہگ می۔ وہ ساری بہادری پرے جھٹک کر جلدی سے آبیل سے لپٹی تو وہ بھی ہنس کر بازو اس جان بنتی لڑکی کے گرد پینچ گیا۔ دونوں کی مسکراہٹ اف قاتلانہ تھی۔ ایک نئی خوبصورت صبح آ چکی تھی۔ ناشتہ سب نے مقدام پیلس مل کر کیا۔
बस परी हॉस्पिटल हाशिम के पास थी और रुशान पारस ने जाने से पहले वहीं दोनों को बाय कहना था। आहिल को सरप्राइज देने का प्लान है हमारा, उसकी लोकेशन भेजो मुझे। नाश्ते के बाद पारस हातिब के साथ ही वॉक कर रहा था। मुसलसल अबर आलूद मौसम और बारिशों के बाद आज हल्की हल्की धूप निकली थी। हाँ भेज रहा हूँ, लेकिन ज्यादा लाड़ियाँ की ना तो आग लग जाएगी मुझे। हातिब ने लोकेशन भेजी पर मुंह बसोड़ना ना भूला। पारस रुका और पलटा। खुशगवार हैरत भरी मुस्कुराती नीली आंखें इन सुनहरी आंखों से मिली। वहीं टेरेस पर सुहाना, मायमा और रोशानी खड़ी लॉन में देखती मुस्कुरा रही थी, जबकि इब्राहिम साहब को नाश्ते के बाद सुहाना ने मेडिसिन देकर फिर सुला दिया था। तुम्हें लगता है मैं किसी से भी अब तुमसे ज्यादा लाड कर सकता हूँ? पारस ने हातिब का चेहरा हाथों में लिए पूछा। हाशिम साहब से किए ना कल, तभी तो वो टार्जन की तरह छलांगे मारने लगे थे। तुम आहिल को तो एक्स्ट्रा लाड दोगे, हालांकि मुझसे बर्दाश्त नहीं। उसे उसकी सजा है एक्स्ट्रा बिगाड़ने के लिए। तुम बस मुझे दे दो ना अपना सारा वक्त और तवज्जो। हातिब ने बस जो चाहा कहा तो पारस ने हाथ हथाई से पकड़कर से अपने मजबूत सीने लगाते गले लगाया। जो तुम हो मेरे लिए निकम्मे, वो कोई और नहीं हो सकता। और सुनो, ये 2 नंबर धंधा शराबत से बंद कर दो स्मगलिंग का, वरना अगली बार तुम्हारा असलाहा नहीं पूरी शिप चोरी करूंगा। पारस ने रूबरू होते से शर्म दिलाई, जिसे शर्म आने से शर्माया करती थी। हाँ, आया बड़ा शिप चोरी करने वाला। ये नतालिया के अमीरों का साइड बिजनेस है, यही तो अमीर की पहचान है। तुम क्या चाहते हो ग्लोमा में बैठकर मुझसे हराफाती आदमी बस दाढ़ी बढ़ाने का तेल बेचता बुड्ढा हो जाए? इसके लिए इब्राहिम नामी महलूक रखी है ना जानू वीर। लाइफ में थ्रिल और खतरा ना हो तो कोई मजा नहीं। सो मैं तुम्हारी कोई ताकीद नहीं सुनने वाला। पहले तो तुम्हें अपना असलहा बख्श दिया, अब तुम्हारी नौसों से निकलवाऊंगा। तुम होगे भाई इटली के मालिक, लेकिन हम भी अनातालिया के हुक्मरानों में सर फहरिस्त हैं। हातिब ने कॉलर झाड़ते जो रोब डाला वो पारस को मुस्कुराहट बख्श गया। और ये अनातालिया, ठहरा मेरे मसीहा का शहर, सो मुझे आपसे पैरासाइट ऑफ इटली होकर भी डरना पड़ेगा सरकार। पारस ने फौरन सरहम किया। हातिब ने भी मुस्कुराकर फौरन तायीद की। अपना ख्याल रखना प्लीज, वापस जाकर कहीं भी लगे आपको कि मुहाफिज कम या कमजोर पड़ गए, कॉल मी अलाइम। मैं आपके लिए दुनिया छोड़कर आ जाऊंगा भाई। आप मेरे लिए बहुत अहम है, मैं आपको हमेशा हुक्मरानी से फैज़याब देखूं, ये दुआ है मेरी। चूंकि थोड़ी देर तक पारस और रुशानी की रवानगी थी, तभी अब फिर से जुदाई का वक्त महसूस करे। हातिब भी जरा टची हो रहा था। पारस ने उसका कंधा थपकाते सर हिलाया। तुम यहाँ रहकर मेरी गैर मौजूदगी में हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर आयद करके जा रहा हूँ। तुम मुकदाम खानदान के प्रोटेक्टर हो हातिब। तुम्हारे यहाँ होने से मैं स्याह दुनिया में मुतमईन रह सकता हूँ। मुझे तुम पर हर मामले में फख्र है। और हाँ, पहले मुझे ताया बनाओगे या चाचू बनना पसंद करोगे? अव्वल ताकीदें जो उदासी का सबब बनी, उनको एहतताम की शरारती सवालिया जसारत से हाथ करना पारस के हुनर में शामिल हर बात था। आप पहले ताया बनते बहुत क्यूट लगेंगे। हातिब ने कमीनगी से आंख दबाई। लेकिन मुझे बाप बनकर हॉट लगने की तमन्ना ज्यादा है। पारस ने भी गर्दन इकड़ाकर चौका मारा तो हातिब का खुलकर हंसना और पारस की हसीन मौजूदगी इन 3 हसीनाओं को मबहूत कर गई। ये इतना हसीन सिर्फ अपने बाई के साथ हंसते दरियाफ्त हुए। अब मामा की महमूर सरगोशी पर सुहाना और रोशानी भी रश्क में लिपटी। इन दो की इस हंसी को हर नज़र से महफूज रहने की दुआ दे रही थी। तुम्हारे साथ भी हंसता होगा, बस उसकी हॉटनेस के आगे दिखाई देना बंद हो जाता होगा। सुहाना की बेबाक छेड़खानी पर मायमा के गाल तपे, जबकि रोशाने ने सुहाना के साथ जब हाई फाई किया तो दोनों की आंखों में एक अजीब सी करलाहट जगी। सुहाना पिया मुझे छेड़े मत, कुछ कुछ होता है। अब मायमा ने दोनों की कैफियत भांपी तभी फौरन मुस्कुराई। रोशाने मुझे माफ कर दो, तुम भी और हातिब को भी। सुहाना की यकदम ही उसका हाथ थाम कर आजरदा होने ने माहौल पर एक उदासी हावी की। खुद मायमा भी संजीदा हुई। कर दिया कब का। बाबा ने मुझे कहा था सुहाना मासूम है। वो आखिरी वक्त भी आपका और हातिब का दिफा करते गए। सो आज जब हम सब साथ हैं, अगर खुशियों का गहवारा बन गया, तो मैं भी दिल से आपको माफ़ करती हूँ और दुआ है आप इब्राहिम भाई के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी जिए। रही बात हातिब की, वो एकदम रुककर लॉन में देखने लगी जब वो अब तक पारस से पंगे लेता हंस रहा था। हातिब ने तलाफी करके दिखाई है, वो एक खरा और मासूम दिल रखता है, जिसे अपने जुर्म का इतराफ़ किए बिना सुकून नहीं आ सकता था। अच्छा है उसने मायमा से सब डिस्कस किया और मुझे दुगना मान बाबा की इस कीमती आखिरी निशानी पर है, जिसने साबित किया कि ये मेहरबानी में बिल्कुल फारस सुल्तान पर गई। रुशाने की प्यार भरी नजरें मायमा पर जाकर और मीठी हुई तो वो पिया के गले लगी। और सुहाना ने इन दोनों को खुद से लिपटाया, क्योंकि ताउम्र ये दो कीमती दौलतें सुहाना के प्यार और शफकत की मुस्तहिक रहने वाली थी। और हमें भी आपसे बेइंतहा प्यार है। इस घर की हर ईंट को, इस घर की कई खुशियाँ आपकी बदौलत कायम है।
امائمہ نے یہ اپنے اور اس گھر کے ہر فرد کے بہاف پر جب کہا تو روشانی کی نظر پارس سے ملی، جو حاتب کے ساتھ انجوائے کرتا بھی اپنی جل پری کو محبت سے دیکھنا نہ بھولا، اور وہ جب بھی پارس کی نظروں میں آتی خود کو بے انتہا ہاتھ سمجھتی۔ بس یہ سکھ ہمیشہ سلامت رہے۔ سہانا نے جو دعا دی اس پر امائمہ اور روشانی دونوں نے بیک وقت آمین کہا۔ کچھ دیر تک ابراہیم بھی جاگا تو فائنلی دونوں کپلز نے پارس اور روشانی کو پھر سے کچھ وقت کے لیے گڈ بائی کہہ کر رخصت کر دیا۔ وہ لوگ پہلے ہاسپٹل گئے جہاں پری اور ہاشم اپنی دونوں جانوں کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ اتنی جلدی واپسی؟ روشانی مما سے ملی تو پارس بابا کے اشارے پر ان کے پاس ہی بیٹھا ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ آپ سے بہتر یہ دندے کون سمجھ سکتا ہے بابا کہ میں ان میں واپسی سوچ سے بھی پہلے لکھی ہے، لیکن جلدی واپسی ہوگی۔ تب تک میری ماما کو خبردار آپ نے دوبارہ تنگ کیا۔ دیکھیں پہلے ہی ذرا سی ہیں، آپ کی فکروں نے کیسا سمارٹ کر رکھا ہے، لگتی ہی نہیں کہ 3 جوان جہان بیٹوں کی ماں ہے۔ ذرا ہون بڑھنے دیں، کیا سکھا رکھا۔ پارس کی یہ شکایت بھی لاڈ بری تھی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کی پشت چومی، ان کی آنکھوں میں پارس کے لیے محبت کا جہاں تھا۔ اب اگلی بار آؤ گے تو پریسا مقدام کی گالیں نکلی دیکھو گے۔ بس سوچ لیا ہے، جو ہنی مون جوانی میں نہیں ہو سکا پلان کروں گا۔ ہاشم صاحب کی ارادوں پر روشانی اور پارس دونوں نے ممی کو چھیڑتی نظروں سے دیکھا تو وہ آگے سے ہاشم کو گھوری، بچوں کے بیچ بیچاری کو شرمندہ کر رہے تھے۔ یا میرے اللہ مجھے صبر دے، اس کے بعد تو ہمیں سبلنگ گینگ میں اضافے کی توقع رکھنی چاہیے۔ پارس نے بھی ذرا چھیڑ ڈالا تو بابا مسکرائے، نکمے اب ہمیں اپنے نہیں تم سب کے بچوں کو دیکھنا اور پالنا ہے، خاص کر تمہاری اور روشانی کی اولاد کو۔ میں اور پریسا پالیں گے، اس لیے جلدی سے ہمیں مصروفیت دو، ایک پیاری سی پوتی یا پوتے کی صورت۔ بابا اور ماما کی انسیت اور چاہت اور مان بری نگاہوں نے پارس اور روشانی دونوں کو مسکراہٹ بخشی۔ انشاءاللہ بابا، بس اب ہم نکلتے ہیں، آہل سے ملتے ہوئے واپس کیلبریا جائیں گے، بہت سارا ٹریول ہے۔ انشاءاللہ آہل تک پہنچ کر انفارم کرتے ہیں۔ آپ اپنا ایکسٹرا خیال رکھیں اور میری پیاری مما کا بھی۔ پارس نے جھک کر بابا کا ماتھا چوما جو اس جوان بچے کے لمس پر کھل اٹھے، کیونکہ ان کا علائم سب سے زیادہ ایکسپریسو ہوا کرتا تھا اور آج وہ پھر سے پارس کو بچپن جیسا محسوس کرے جی اٹھے تھے۔ انشاءاللہ میرے شیر، خیر سے جاؤ اور واپس 3 ہو کر آؤ۔ بابا کے گلے لگے وہ اٹھا اور مما کو خود سے لگایا، جبکہ روشانی بھی پاس بیٹھی تو ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے چوما۔ تم بہت پیاری ہو روشانی، کوئی پیمانہ نہیں تمہاری حسین موجودگی کو ناپ سکے۔ بس ہمیشہ سکھ پاؤ، دونوں آخری سانس تک ساتھ رہو۔ مجھے تم اور امائمہ اپنی سہانا جیسی پیاری ہو۔ تمہارا درجہ اب تھوڑا بڑھ گیا کیونکہ تم امیر ہو، امانت دار ہو، تم وعدے نبھاتی ہو، تم میری پیاری بیٹی ہو، تم میری علائم کی نئی زندگی ہو جو اسے ہمیشہ راز رہے۔ میرا بچہ۔ شاید اس لمحے کے بعد وہ نہ روتی تو حیرت ہوتی، اس کا دل تو موم سے بھی نازک تھا، اور جب وہ ہاشم کے گلے لگی روئی تو ان کو اپنا فارس سلطان بڑی شدت سے یاد آیا۔ لیکن کہتے ہیں کچھ اچھی روحیں ہمیشہ یاد آ کر بھی سکون ہی دیتی ہیں، اور فارس سلطان انہی میں سے ایک تھے۔ وہ اجازت لیے چل پڑے تھے اور اب ان کی اگلی منزل ویلنگٹن تھا، جہاں اہل اور شزا کو دونوں زندگی کا حسین سرپرائز دینے والے تھے۔ جی جناب، تو بالکل 2 ایپیسوڈ سیزن 1 کی ہوں گی، اس کے ساتھ ہی ہم سیزن 3 شروع کریں گے، تو بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا کرے گا اس ایپیسوڈ میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ہوا کرے گی، تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ ایک دن کے گیپ سے آئے گی، اور کوئی بھی بیچ میں وہ سیزن کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، ساتھ ہی میں سٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ، تو آپ کو بالکل بھی انتظار کی کوفت سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، یہ سیزن 1 کی 3rd لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اچھا سا تبصرہ اور ایک لائک دیتے جائیں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں، جس میں بہت زیادہ فن اور مستی ہونے والی ہے، جس میں ہادی اور سبیل کا نکاح ہونے والا ہے، مطلب بہت فن ہے، اور اس سے جو اینڈ والی ہوگی اس میں فیملی ڈنر ہوگا کیلبری رشیا سے واپس آنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی مست والا اینڈ ہونا ہے سیزن 1 کا، دھماکے دار، فل آف خوشیوں سے بھرا ہوا۔ تو ملتے ہیں پھر ہم 82 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔